منع کر دے جوتی یہاں نہیں رکھ دے پرسوں کو میں ڈانٹ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موقع شکر کی فضیلت ہے. رب الجلال سے دعا ہے ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب الجلال نے قرآن مجید قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم خوب سلام اور درود بھیجو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب الجلال نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اس امت کو بے شمار انعام و اکرام عطا فرمائے. رب الجلال نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر ہم درود پڑھتے ہیں. آج ہمیں جو رب الجلال نے انعام و اکرام عطا کیا، جو نعمتیں ملی، ہم اس دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، ہمارا ادھر دنیا میں آنا، اور رب الجلال نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا. یہ امت جو بھی گناہ کرتی ہے اس گناہ کی وجہ سے پھر اور اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری کی برکت سے ہے کہ ہم گناہ گاروں پر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو پھر بھی رب الجلال کی طرف سے بالفور عذاب نازل نہیں ہوتا. جو سابقہ
جیسے وہ گناہ کرتی تھی فوراً عذاب میں مبتلا ہو جاتی تھی. ان پر عذاب، ان پر جو پتھر تھے اس کی بارش ہوتی تھی، عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے تھے. لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے اوپر ایسا کوئی عذاب نازل نہیں. ہم شکرانے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور درود و سلام کی جو فضیلت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث میں بھی ثابت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے رب الجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب الجلال اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب الجلال 1000 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو شخص 1000 مرتبہ درود پڑھے، جس طرح ہم نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں کندھے سے کندھا بس ہو جائے برابر کرنے سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے کل بروز قیامت جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ بس ہو. یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے اس شخص کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روز ہر دن 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اس دنیا میں بھی بہت سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی رب الجلال اس کا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے. اب تیرا بھیا آ گیا بیچ میں. تمام عبادات جو ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں درود شریف کے علاوہ اس عبادت کا کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نماز پڑھی اور میری نماز قبول ہو گئی، میں نے زکوٰۃ دی میری زکوٰۃ قبول ہو گئی، میں حج ادا کیا حج میرا قبول ہو گیا، روزے رکھے روزے قبول ہو گئے. تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس نے جو عبادت کی تھی وہ رب الجلال نے اس کو قبول کر دیا. لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جیسے انسان کی جو زبان حرکت کرتی ہے، جیسے اس نے جنبش کی، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا، رب الجلال اس درود شریف کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماتا. اس راز سے آپ واقف ہیں کیوں ہیں؟ عبادت جب ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ تمام جو عبادات ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اندر انسان کہتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. رب الجلال کی بارگاہ کے اندر وہ عرض کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. لیکن درود شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جب درود پڑھتے ہیں، پڑھے سب اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے اندر نہ تو ہم ہیں، نہ تو ہے، نہ میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے اور رب الجلال کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب الجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہ اتنے اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا. جب ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کوئی بھی کام کروانا ہو، مثال کے طور پر سب سے پہلے وہ بادشاہ خود بھی کرتا ہے، اس کے وزیر مشیر بھی وہ کام کرتے ہیں، پھر اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اس
اہتمام کر لیے، بادشاہ نے خود بھی وہ کام کیا، اس کے وزیر اور مشیروں نے بھی وہ کام کیا، پھر اس حکم کو نافذ کیا جاتا۔ یہ وہی عبادت ہے جس کے بارے میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کوئی ایسی عبادت اس کے علاوہ نہیں ہے جس کے بارے میں رب الجلال نے قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے عبادت کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ صرف درود شریف ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو کیا ہماری زندگی کے اندر ہم ڈیلی جو اپنی زندگی گزارتے ہیں تمام معاملات کا ایک ٹائم پیریڈ بنا ہے، میں نے فلاں وقت کے اندر فلاں کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اپنے فلاں وقت پر میں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، دفتر جانا ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، رکھا ہوا ہے ایک وقت۔ لیکن درود شریف کے لیے کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی خاص ٹائم بنایا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہمارا زبان پر آ گیا، ہمیں یاد آ گیا تو ہم نے وہ کام کر لیا، اور جب نہ یاد آیا تو نہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے ٹائم کے اندر ایک مخصوص وقت متعین کرنا کہ میں نے یہ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ یہ فلاں وقت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہی پڑھنا۔ آپ 2 منٹ کا ٹائم بنائیں، 2 سے پھر ایسا 3 12 10 یہ ٹائم ایسا بڑھتا جائے گا، آپ کی طبیعت کے اندر ہی شامل ہو جائے گا۔ حضرت عبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں۔ حضرت عبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں، یعنی جو فرائض اور نوافل ادا کرنے کے بعد کچھ جو وقت ہے وہ میں نے اپنے وظائف کے لیے مقرر کر رکھا ہے، وہ میں اس وظائف کو پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ وقت تم درود شریف پڑھا۔ مثال کے طور پر اپنے جو کام ہے، جو معاملات ہیں، جو عبادت ہے، اس میں سے 1 گھنٹہ اپنے کو وظائف اور رات پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے رزق کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیا، جیسے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اپنے وظائف پڑھنے ہیں۔ اس طرح انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وظائف پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ وقت درود شریف پڑھو، 1 گھنٹہ ہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، چوتھا حصہ میں درود شریف کے لیے رکھتا ہوں، باقی 3 حصے میں اپنے وظائف پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود شریف کے لیے اور وقت بڑھا دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاف وقت کرتا ہوں، آدھا درود شریف کے لیے، آدھا اپنے وظائف کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مزید درود شریف کے لیے وقت بڑھا دو۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے درود شریف پڑھوں گا اور 1 حصہ اپنے وظائف پڑھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے جو درود شریف کا وقت ہے اس کو بڑھا دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مکمل جو وظائف ہیں انہیں چھوڑ کر جتنا میں وقت اپنے وظائف کو دیتا ہوں وہ تمام کے تمام وقت کے اندر میں درود شریف پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود شریف پڑھنا تمہارے دنیا کے اندر بھی کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ انسان کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 2 چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، یہ دنیا گزارنی ہے، اس کے لیے کفایت ہو جائے، کوئی رزق کے معاملات، کوئی شادی رب الجلال عطا فرما دے، اور جب اس دنیا سے انسان جائے اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس کے جو گناہ ہے وہ مٹ جائے، اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو رب الجلال اس دنیا کے اندر اس کی کفایت فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جو آخرت ہے اس میں بھی انعام و اکرام اور اس دنیا کے اندر بھی انعام و اکرام ملے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم نے ایک ٹائم بنایا
کہ فلاں وقت کے اندر میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی قرض اٹھانا ہے تو یہ قرض سے نجات کا بھی وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری کا بھی یہ وظیفہ ہے کہ جب تک اسے صحت مل جائے۔ اگر کسی پہ تنگ دستی ہے تو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ کوئی بھی معاملات ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش۔ دیکھیں کہ رب الجلال آپ کے لیے کتنی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی سے قرض لیا۔ اب جس نے قرض لیا تھا، دینے کے بھی معاملات ہیں۔ جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، قرض لینے اور دینے والے کے درمیان ایک مدت مقرر ہو جاتی ہے، ایک مہلت دی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا۔ اب جو قرض لینے والا تھا اس کی نیت تھی قرض دینے کی، لیکن اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہوا، ختم ہو گیا اس کا کاروبار۔ اب جو مہلت تھی، جس نے قرض دیا تھا، اس نے اس سے تقاضا کیا کہ تم میرا قرض مجھے دو۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میں تمہارا قرض دے دوں گا لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ نیت تھی اس کی دینے کی۔ آج تو لوگ قرض لے کر بھول جاتے ہیں، کسی کا جو حق ہے اس کو حق واپس ہی نہیں کرتے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے حق پر اس نے ڈاکہ مارا، کل بروز قیامت اس کا حق دینا پڑے گا۔ اور بروز قیامت 2 ہی طریقوں سے اس کا جو عمل ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ یا تو اپنی نیکیوں کے سلسلہ، اپنی جو نیکی کی ہوں گی وہ اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، جس کا حق ادا کرنا تھا اس سے گناہ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ 2 ہی طریقے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر کسی کا حق مارتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اور کسی کی جو حقوق ہے اس کو ادا نہیں کرتا۔ اب اس نے کہا کہ میں نے تمہارے سے قرض لینا ہے۔ جو قرض لینے والا تھا اس نے عدالت کے اندر اپنا معاملہ پیش کیا۔ اب جو قاضی تھا، جو جج تھا، اس نے بلا لیا قرض دینے والے کو، بھائی اس کا قرض واپس کرو۔ اس نے کہا میرے ایسے معاملات نہیں ہیں کہ میں اس کا قرض دے سکوں۔ جب وہ تمام معاملات دیکھے قاضی نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ تم نے اس کے معاملات جو بھی قرض ہے اس کو واپس کر دینا۔ اب وہ گیا، کاروبار تو ختم ہو چکا تھا، اب بڑا پریشان، اب کوئی کام تو اس کو ملا نہ۔ اب نمازیں پڑھتا اور پورا دن رات جو بھی اس کو وقت ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ جب اس کو وقت ملتا دن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا۔ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ 28 کی رات کو ایک آواز آتی ہے، کہنے والا کہتا ہے علی بن عیسیٰ جو وزیر تھا اس کی سلطنت کا، جو حاکم وقت تھا، اس کے بارے میں آواز آئی اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ 3000 دینار کا قرض تھا اس کا۔ بیدار ہوا اور کہا جب قاضی میرے سے جو علی بن عیسیٰ وزیر ہے وہ میرے سے جو ثبوت مانگے گا کہ یہ آواز آئی تو میں کیا اس کو ثبوت دوں گا، میرے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے وہی اپنی زندگی کے معاملات کیے، نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا، پھر اس کو پڑھا۔ 29 ہوئی۔ اب 29 کی رات اس کے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا قرض ادا کر دو۔ بیدار ہوا، اس نے کہا میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، علی بن عیسیٰ حاکم وقت ہے، میرے سے ثبوت مانگے گا، گواہ مانگے گا تو میں اسے کیا کہوں گا۔ پھر اپنے 29 کی جو دن تھی اس کے اندر وہ اس نے معاملات کیے، نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا۔ 30 کی رات میں دوبارہ اس کے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسے زیارت دوبارہ نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بن عیسیٰ اس کے پاس جانا اور اسے کہنا جب وہ تمہارے سے گواہ پوچھے، جب وہ تمہارے سے کوئی شہادت طلب کرے تو اسے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نماز فجر کے بعد
تم اس وقت تک کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتے جب تک تم 5000 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کرتے۔ علی بن وزیر کا، علی بن عیسیٰ جو وزیر تھا، اس کی زندگی کے اندر یہ معاملات تھے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد 5000 مرتبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ جب تک اس کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا تھا وہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتا تھا، اور اس عمل کے بارے میں اس کے کسی وزیر مشیر کو بھی خبر نہ تھی کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ فجر کے بعد وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اب وہ جو مقروض تھا وہ علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس نے شرط پوچھی، دعا شہادت مانگی، تو اس مقروض نے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علی بن عیسیٰ ہے فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے کسی شخص کو نہیں ملتا۔ علی بن عیسیٰ اپنے خزانے کے پاس گیا، وہاں سے وہ 3000 دینار لے کر آیا۔ اس نے کہا یہ تمہارا قرض ہے۔ پھر گیا، پھر 3000 دینار لے کر آیا، کہا یہ تمہاری اولاد کے لیے ہے۔ پھر گیا 3000 دینار لے کر آیا اور کہا یہ تمہارے کاروبار کے لیے۔ اب 30 کا دن تھا، عدالت میں پہنچنا تھا، وہ تمام 9000 روپیہ لے کر 9000 دینار لے کر اس قاضی کے پاس پہنچ جاتا ہے، عدالت میں پہنچ گیا۔ اب قاضی کو بھی پتا ہے، علاقے والوں کو بھی پتا ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، 9000 دینار اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں سے لوٹ کر لایا، کس کو دھوکہ دے کر لایا ہو؟ تو اس نے تمام واقعہ بتایا کہ یہ میں کسی سے لوٹ کر نہیں لایا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے، جو حاکم وقت ہے، اس نے مجھے یہ ادا کی اور خواب بتایا۔ اب جو قاضی تھا وہ بھی عاشق رسول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا تھا۔ وہ گیا 3000 دینار لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو قرض تم نے ادا کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ اب جو قرض دینے والا تھا وہ بھی معاملہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی عاشق رسول تھا۔ اس نے عرض کی کہ یہ معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا علی بن عیسیٰ کے لیے، میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے دیکھو، جس شخص کے پاس ایک دینار بھی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، درود و سلام کی برکت سے اس کے پاس 12000 دینار وہ گھر دے گئے۔ انسان اللہ عز و جل پر توکل کرے۔ علامہ اقبال حکیم الامت آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ ان کی زبان پر درود و سلام کے الفاظ ہوں، اور تمہارے ذہن کے اندر یا تمہیں گمان ہو کہ تمہاری اولاد بگڑ جائے گی تو تم درود و سلام انہیں سکھا دو، تمہاری اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، جو انسان گمراہ ہوتا ہے وہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اس کو بیان کی جائے۔ 3 اعمال بتائے، ایک درود شریف، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، اور نمبر 3 سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے جائیں، پھر دیکھیں گے آپ کی اولاد کی تربیت کس طرح ہو۔ اور ایک شخص نے جب دین اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا کہ دین اسلام کی کون سی خوبی تمہیں پسند آئی جس کی وجہ سے تم نے دین اسلام کو قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو پڑھا، اس ایک پہلو کی وجہ سے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی محبت شوق پیدا ہوئی۔ پوچھا گیا کون سا؟ بتایا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ کئی دنوں سے لاپتہ ہے، گم ہو گیا، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے
اس مجمع کے اندر ایک شخص نے کہا میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، فلاں باغ میں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب باپ نے یہ بات سنی فوراً دوڑ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں روکنے کے لیے نہیں بلایا، جب اتنے دن ہو گئے ہیں تم اپنے بچے سے ملے نہیں ہو، تمہاری زبان کے اندر، تمہاری کیفیت کے اندر اتنی نرمی، اتنی شفقت ہوگی کہ جب تم اپنے بچے کو بیٹا کر کے بلاؤ گے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی یتیم ہو اور وہ بھی اپنے باپ کی شفقت کا منتظر ہو جائے۔ پھر اس لیے تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، بلکہ جو تم نے اس کا نام رکھا ہے اس کے نام سے پکارنا، تاکہ کسی بچے کے دل کے اندر یہ احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ دین اسلام تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں، ہر زندگی کا جو بھی ہم معاملات ہماری زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی قبر تک ہماری رہنمائی قرآن و حدیث کرتا ہے۔ لیکن آج ہم درود و سلام سے غافل ہو چکے، ہم درود و سلام پڑھتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بشارتیں، فضیلتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی۔ آج ہمیں جو کچھ ملا، جو انعام و اکرام ملا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو بھی درود و سلام کے وظائف ان کے لیے مقرر کریں، اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر جائیں کہ ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم کوئی ایسا کاروبار کریں، اس کاروبار کے بعد ہمارا جو منافع ہے اس کے اندر وہ تدریجاً ایسا بڑھتا جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسا صدقہ جاریہ، ایسا معاملات ہیں کہ اگر آپ زندگی کے اندر کوئی بھی صدقہ جاریہ کر گئے، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کر گئے جو جاری اور ساری رہا، پھر دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر، قبر کے اندر کتنے ہمیں درجات حاصل ہوئے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہم سب کو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی خدائی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ عز و جل ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو کچھ سنا